حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری دامت فیضم العالیہ اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. أيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال الله تعالى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور غضب ہے زمیں کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے، زمیں کیا آسماں بھی تیری، اقبال کہتا ہے، زمیں کیا آسماں بھی تیری کجبینی پہ روتا ہے. غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے، غضب ہے سطر قرآن کو چلیپا کر دیا تو نے. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنہوں نے آج سے 1460 سال پہلے سیرہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن مجید پر ایمان لا کر
اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا لیا تھا۔ 1460 کا مطلب 1460 کہیے گا، جب تک 1448 ہجری سن نہ لگ جائے، مناظرہ ہو، مذاکرہ ہو، کنورسیشن میٹنگ ہو، ڈیبیٹ ہو، علمی مباحثہ ہو، دلیل پختہ ہونی چاہیے، آپ کی ایویڈنس سالڈ ہونا چاہیے، مطالعہ مضبوط ہونا چاہیے، فریق مخالف کو راہ فرار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ عرض کر دوں آپ سے، نگاہ اتنی گہری عمیق ہونی چاہیے آپ کی۔ 1460 سال پہلے رب ذوالجلال نے جس قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور جان نثاران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، جن کی شان اقدس میں یہ روایت آئی ہے کہ 1,44,000 صحابہ کرام۔ دوسری روایت قائد ملت حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں اسلامیہ انٹر کالج سہارنپور میں اجلاس تھا، 45 سے 50,000 کا مجمع تھا۔ اس خاکسار حقیر و فقیر کے بعد حضرت مدد علی کا خطاب ہونا تھا۔ میں نے حضرت کی موجودگی میں تیسری روایت بھی پیش کی تھی کہ دست مصطفیٰ پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے جانثاران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں ایک روایت اور بھی مورخین اسلام نے، مفسرین قرآن نے، شارحین حدیث نقل فرمائی ہے کہ دست رسول پر اسلام و ایمان قبول فرمانے والے، حلقہ بگوش اسلام ہو کر جنت الفردوس کا داخلہ حاصل کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد کم و بیش 2.25 لاکھ تک پہنچی۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن جو ملک ہندوستان میں پہنچا، یہ باقاعدہ انہی جانثاران رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا صدقہ ہے۔ جس قرآن کو مفتاح العلوم کے 8 کے 8 نونہالان اسلام نے، کم سن و معصوم طلبہ عزیز نے، یک قرآن در یک نشست، ایک قرآن ایک نشست میں، یہ فن، یہ اعزاز اور یہ اعجاز جیم سے مدینہ والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ نبی کے معجزات تو قیامت تک جاری رہیں گے۔ جب نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کا قول قیامت تک، نبی کا فرمان قیامت تک، نبی کی اذان قیامت تک، اور نبی کا اعلان قیامت تک، اور سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن قیامت تک، تو نبی کے معجزات بھی قیامت تک۔ واحد معجزہ ہے جو قیامت بعد قیامت تک قائم رہے گا، قرآن مجید۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہونے والا یہ قرآن مقدس، سید الملائکہ جبریل امین نے جس کے متعلق سدرۃ المنتہا سے بارگاہ مصطفیٰ تک سفر کرنے میں 24,000 بار باقاعدہ حاضری پیش کی ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سبحان اللہ کہیے، یہ قرآن کی عظمت شان ہے۔ آج بہت دل مسرور ہوا، منبسط ہوا، شادماں ہوا، سرور راحت حاصل ہوئی کہ مدرسہ مفتاح العلوم جو اپنی قدامت کے اعتبار سے سن 1976 میں معرض وجود میں آیا، جس کے بانی مبانی متدین اپنے وقت کے باقاعدہ طور پر ایسے عبادت گزار، شب بیدار اللہ کے نیک بندے، عالم اسلام، استاد العلماء عزت مآب علی جناب حضرت مولانا علی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ آمین کہیے، وبرد اللہ مضجعہ آمین کہیے، ورحمت اللہ تعالی علیہ آمین کہیے، جو والد بزرگوار ہیں، حافظ باوقار اور ہمارے رفیق پر افتخار عزت مآب علی جناب حضرت حافظ محمد فرقان صاحب مدد علی کے والد بزرگوار ہیں، جواں سال عالم دین، ان کے دوسرے فرزند دلبند عزیزم مولانا محمد سفیان صاحب مظاہری صلی اللہ تعالی عز و جل کے۔ ایک درخت لگا دیا انہوں نے، درختوں میں روبے زمین کا سب سے قدیم درخت تو یوں تو کھجور کا ہے۔ ابھی دسترخوان پر بھی میں نے احباب سے پوچھا سب سے قدیم ترین چیز کیا ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں دسترخوان پہ، کھجور بھی اور باقاعدہ سیب بھی اور پپیتا بھی، دال موٹ بھی، سب۔ تو ایک صاحب نے بتایا کھجور، میں نے کہا صحیح جواب، روبے زمین کا سب سے پہلا درخت باقاعدہ، میں عرض کرتا ہوں ہندوستان میں 46 ارب درخت ہیں، 46 ارب، پوری دنیا میں تقریباً میں عرض کر دوں آپ سے 30 خراب سے زائد درخت ہیں۔ یہ درخت لگایا باقاعدہ علوم قرآنیہ کی تعلیم کا، وہ درخت تناور ہوا، اس درخت کی شاخیں نکلی اور سایہ ملنے لگا، اسی سائے میں باقاعدہ مفتاح العلوم نے ان حفاظ قرآن کو باقاعدہ طور پہ کلام اللہ کا غلام و گرویدہ بنایا۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مفتی اسلام بھی بنائے، آمین کہیے، عالم دین بھی بنائے، اور عدد کتنا پیارا 8، اور جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔
آج حافظ قرآن جو ہوئے ان کی تعداد 8 ہے، اور جنت کے دروازے بھی سمایا نہیں آتا، 8 دروازے ہیں، اور ہم لوگ تو آداب کی برکتیں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تو اولیاء اللہ کی محبت کے مارے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو اپنے اکابر کی جوتیاں اٹھانے کو اپنے لیے باعث افتخار اور سعادت سمجھتے ہیں باقاعدہ۔ جس طرح عدد کی بات چلتی تو عدد میں برکتیں ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حروف 19 ہیں تو جہنم کے دروازے پہ فرشتے بھی 19 ہی ہیں، علیہ 19، اور اللہ کے قرآن کی سب سے پہلی آیت شریفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس میں بھی حروف 19 ہی ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق الٹی صورتیں گنتے جائیے، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورۃ الاخلاص، سورۃ اللہب اور سورۃ النصر اور سورہ کافرون ہوتے ہوتے سورہ علق تک پہنچیے تو اس طرف سے ترتیب میں 19واں نمبر ملے گا سورہ علق کا۔ عجیب و غریب کشش ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ایک دن میں امام صاحب 17 رکعت فرض میں امامت کرتے ہیں، ہماری مسجد کا ہر امام ایک دن میں 17 رکعت میں فرض نمازوں میں امامت کا باقاعدہ فریضہ ادا کرتا ہے، 17 رکعت میں 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ آپ شمار کیجئے گا تو اہدنا الصراط المستقیم میں بھی حروف 19 ہی ملیں گے، کہیے سبحان اللہ۔ یہ سوچی سمجھی تو کوئی تدبیر نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی تھوڑی تدبیر ہوگی۔ فرقان میں حروف 5 آتے ہیں، حافظ فرقان صاحب، اب والد صاحب نے نام رکھا مفتاح، اس میں بھی حروف 5 ہی آ گئے، کہیے سبحان اللہ۔ مدرسہ لکھیے، مدرسے میں حروف 5 آئیں گے۔ جس اسلام کے دنیا میں 2 ارب 2 کروڑ مسلمان آج ماشاءاللہ دعوے دار ہیں، لفظ اسلام لکھیے تو اسلام میں بھی حروف 5 ہی آئیں گے۔ شرافت میں حروف 5 آئیں گے، شریعت میں حروف 5 آئیں گے، شریعت میں حروف 5 آئیں گے، صداقت میں حروف 5 آئیں گے، مدرسہ میں حروف 5 آئیں گے، اور حافظ فرقان کا نام لکھے فرقان، اس میں بھی حروف 5 ہی آئیں گے۔ تو ہم لوگ تو عدد والے ہیں، ہم لوگ عددی برکتیں دیکھتے ہیں۔ آپ کا چشمہ دیکھا تو مجھے یاد آ گیا، ایک صاحب نے پوچھا تھا حضرت چشمہ پہلی مرتبہ کس نے پہنا، کس سن میں پہنا؟ میں نے عرض کیا 1290 میں چشمے کی شروعات ہوئی تھی، ابھی آپ کا چشمہ دیکھا تو یاد آیا۔ دسترخوان پہ تربوز دیکھا تو مجھ کو غازی آباد میں مولانا نوشاد صاحب کی یاد آ گئی، دسترخوان پہ کہنے لگے حضرت یہ بتائیے تربوز پہلی مرتبہ کس ملک میں پیدا ہوا؟ ہمارے یہاں مطالعہ تو ہوتا نہیں، کتابوں سے تو تعلق ختم ہی ہو گیا۔ Where is my mobile? It's a mobile now. دیکھ رہے ہیں آپ، لک ایٹ ہیئر، اس کو دیکھیے، یہ موبائل 1973 میں بنا، یہ موبائل آیا، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا، کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا، کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند ہو گیا، کتاب سمجھانے والوں سے گفتگو کا ہم نے سلسلہ بند کر دیا۔ موبائلی کے ذریعے سے عید اور بقرعید کی مبارکباد، موبائلی کے ذریعے دین سیکھا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، 100 بار استغفر اللہ، نعوذ باللہ من الخرافات والحفوات۔ دین سیکھا جا رہا ہے، عقیدے درست کیے جا رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے، فتویٰ تلاش کیا جا رہا ہے موبائل پر۔ مارٹن کوپر نے موبائل بنایا 1973 میں، اللہ کا قرآن کب آیا؟ بندوں کی ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے عقائد حقہ کے تحفظ کے لیے۔ قرآن کب نازل ہوا؟ 1460 سال پہلے۔ کب؟ 2 لاکھ کے مجمع میں کہیے گا کتنا؟ سب گنایا ہے، کاؤنٹڈ ہے۔ جب میں اشتہار کے نام گن لیتا ہوں 27 علماء کرام کے اس میں نام ہیں، جب میں مفتاح العلوم کے حروف گنتا ہوں کہ 11 حروف کا مجموعہ ہے مفتاح العلوم، اور ایک دن میں باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اس مسجد میں، اس میں بار بار آپ کو ایک لفظ سنایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، بڑھو نماز کی طرف، چلو نماز کی طرف، دوڑو نماز کی طرف، پکڑو نماز کو۔ حی علی الصلاۃ میں بھی حروف 11 ہیں اور مفتاح العلوم میں بھی حروف 11 ہیں۔ ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے شان ہے، یہ بنایا ہوا نہیں ہے انسان کا۔ مفتاح العلوم کے حضرت مولانا علی حسن صاحب نے حی علی الصلاۃ کے حروف گن کر کے نام رکھا تھا کیا؟ نہیں رکھا۔ رسول کو رسول 4 حروف 4 حرفی نام رسول، قرآن میں بھی حروف 4، رسول میں بھی حروف 4، اللہ پاک کا نام خالق اس میں بھی حروف 4، محمد لکھیے محمد میں بھی حروف 4، نماز میں بھی حروف 4، امام میں بھی حروف 4، نماز میں بھی حروف 4، رکوع میں حروف 4، سجدے میں حروف 4، قیام میں حروف 4۔ جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا 4 کی برکتیں آتی جائیں گی۔ اب تو میں 4 کی برکتیں اور بتاؤں گا، آپ نے دیر کر دی سبحان اللہ کہنے میں۔ نماز میں حروف 4، نماز میں حروف 4، قیام میں حروف 4، امام میں حروف 4، سلام میں حروف 4، رکوع میں حروف 4، رکوع میں حروف 4، رکوع میں حروف 4۔ میں
ہوٹل مکان میں حروف 4، دکان میں حروف 4، دسترخوان دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، سالن میں روٹی سالن روٹی پکی تھی ولیمے میں عرض کر دوں، شادی میں حروف 4، شادی میں حروف 4، نکاح میں حروف 4، دستر میں حروف 4، خوان میں حروف 4، سالن میں حروف 4، روٹی میں حروف 4، سالن میں حروف 4، روٹی میں حروف 4، زردے میں حروف 4، زردے میں حروف 4، پانی میں حروف 4، پانی میں حروف 4، محفل میں حروف 4، محفل میں حروف 4، جلسے میں حروف 4، نہیں آپ امتحان لے رہے ہیں، اب تو میں 4 کی برکتیں اور بتاؤں گا۔ مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مسجد میں حروف 4، مزار میں حروف 4، مکتب میں حروف 4، مکتب میں حروف 4، مکان میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، شوہر میں حروف 4، بیوی میں حروف 4، اور میں عرض کر دوں آپ سے اماں میں حروف 4، والد میں حروف 4۔ ابا نہیں کہا میں نے، ابا میں حروف 3 ہیں، مولوی ہوش میں رہتا ہے، مولوی ہوش میں رہتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے 4 کی، بیٹے میں حروف 4، بیٹی میں حروف 4، نانا میں حروف 4، نانی میں حروف 4۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے یہ بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ علم الاعداد مستقل ایک فن ہے، ایک علم ہے۔ اساتذہ اکرام کے علم الاعداد پہ کتابیں لکھی گئی، جو کتابیں یہاں بچوں کو ابھی بطور ہدیہ پیش کی گئی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے غالباً آج سے 27 سال پہلے پڑھی تھی۔ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ، حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے صغار میں ہیں، چھوٹے خلفاء میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے ان کی ایک صفت سن لیجئے، نہیں ملے گی جلدی۔ حضرت مولانا بچے لوگ آپ لوگ پڑھیے گا ضرور، اسوہ رسول اکرم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاہکار کتاب ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہبند شریف کی لمبائی چوڑائی سب مل جائے گی اس میں، کہیے انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ بالاستیعاب پڑھیں گے، کوشش کیجیے گا پڑھنے کو، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ان کی ایک صفت ہے، آج اپنی بیوی کو ہم لوگوں نے کنیز اور خادمہ سمجھ لیا، رات کے 2 بجے آتے ہیں اور بیوی سے باقاعدہ کہ چائے بنائیے اور پانی گرم کر دیجیے، نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 بیوی نہیں، 5 بیوی نہیں، 7 بیویاں نہیں، 9 بیویاں نہیں، 11 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے لے کر سیدہ اما بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدہ اما بیوی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں بیوی تک ایک روایت نہیں ملے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، مدینہ منورہ میں بہت ٹھنڈک پڑ رہی ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے، وضو کے لیے پانی گرم کر دیجئے، کبھی نہیں ملے گی، ایک روایت نہیں ملے گی۔ ام سلمہ سے کبھی نہیں کہا ہوگا میرا کپڑا میلا ہو گیا آپ دھو ڈالیے۔ ایک 20ویں صدی کا عالم اسلام جو صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، مجتہد نہیں ہے، مجتہد نہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صدیقی، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے 27 سال تک اپنی بیوی سے پانی نہیں مانگا، کہیے سبحان اللہ۔ بیوی سمجھی کہ ان کو کبھی بولنا نہیں آتا، یہ کبھی جانتے نہیں کہ ہاں حق شوہری کیا ہے۔ 27 سال تک اپنی بیوی سے پانی نہیں مانگا۔ مثال ملے گی جب 20ویں صدی کے عالم اسلام، ایک ایسا صاحب ادب، ایک ایسا صاحب معرفت، عالم دین جو خلیفہ ہیں حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، سن 76 میں قائم ہوا مدرسہ، 1 سال کے بعد شاید اللہ کو پیارے ہوئے تھے، 77 میں غالباً انتقال ہے، دیکھ لیجئے گا اس پہ شاید مل جائے، غالباً بہت سال پہلے پڑھا تھا۔ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں یہ سب 1992 93 میں ہم نے پڑھی تھی۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی روایت ہو، کوئی بھی حدیث، بخاری شریف کی 7275 حدیثیں ہوں یا مسلم شریف کی 7425 حدیثیں ہوں، یہ سب 90 95 اسی وقت کا مطالعہ ہوتا ہے۔ سب جتنی باتیں میں بتا دوں، کوئی دنیاوی کوئی سائنسی بات مائک وغیرہ کی تاریخ میں پیش کرتا ہوں، 1900 میں، ٹھیک 1900 میں 125 سال پہلے مائک بنا، کوئی دنیاوی یا جامع مسجد کے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا تھا کیا ہندوستان میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں نماز کی شروعات ہوئی تو بغیر اذان اور بغیر اقامت کے؟ میں نے عرض کیا بادشاہ شاہجہاں نے 1650 میں بنوانا شروع کی تھی، 1657 میں دلی کی جامع مسجد 7 سال میں باقاعدہ بن کے تیار ہوئی، 10 لاکھ شاہجہانی سکہ خرچ ہوا تھا، 10 لاکھ شاہجہانی سکہ خرچ ہوا تھا، اور پہلی نماز ہوئی تھی عید کی، عید الفطر کی، اور عید الفطر کی نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوتی ہے، جس میں بادشاہ شاہجہاں نے بخارا سے بلوایا تھا سید عبد الغفور بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، تبھی تو ہر امام بخاری کہلاتا ہے۔ میں نے وہاں کی کانفرنس میں کہا تھا، شاہ امام بخاری احمد بخاری نے جب کانفرنس کی تھی 2009 میں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب بھی تشریف فرما تھے، مولانا فضیل احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ مرکزی جمعیت بنائی تھی، یاد ہوگا اکابر کو، وہ بھی موجود تھے، عزیز برنی جیسے صحافی سبھی لوگ موجود تھے وہاں پر۔ میں عرض کر وہاں میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ 1657 میں بن کر کے تیار ہوئی تھی یہ مسجد، پہلے امام تھے حضرت مولانا عبد الغفور بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ 12ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مولانا احمد بخاری صاحب کا اشارہ کر کے کہا تو انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، مسکرا رہے تھے۔ آپ کا حوالہ مضبوط ہونا چاہیے،
میں تو کہہ دوں آپ سے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کب نازل ہوئی، اور اس پہ بہت زیادہ تاریخ پر نگاہ رہتی نہیں. موبائل آیا، موبائل چھوٹ گیا. قرآن کب آیا؟ موبائل آیا، موبائل ہم سے چھوٹا نہیں. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ ابھی 1998 میں، 27 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. اللہ کا قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ مارک زکربرگ نے فیس بک کب لانچ کیا؟ 2004 میں. اللہ کا قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. یوٹیوب پوری دنیا لگی ہوئی ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے حدیثیں سنی جا رہی ہیں اور حدیثوں کی شرح معلوم کی جا رہی ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے یہ کتب خانے ایسے ہی ہیں. مرقات العلوم میں تھوڑی دیر کے لیے میں بیٹھا، دسترخوان پہ بیٹھا، نماز 2 رکعت نماز فرض عشاء کی ادا کی. اسی بیچ میں نے دیکھ لیا فتاوی محمودیہ بھی رکھی ہے، احسن الفتاوی بھی رکھی ہے. کہیے سبحان اللہ. فتاوی محمودیہ بھی ہے، احسن الفتاوی بھی ہے. اور شیخ الحدیث مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی آپ کے مسائل اور ان کا حل بھی ہے. اور نہ معلوم کتنی کتابیں رکھی ہیں. اس کتب خانے سے ہمارا تعلق نہیں، اور موبائل کے اوپر کتابیں تلاش کرتے ہیں. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. اللہ کا قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1460 سال پہلے. وائی فائی کب آیا؟ 1912 میں. میں نے کلکتہ میں جا کے خطاب میں کہا، اسی شہر کلکتہ میں پہلی مرتبہ وائی فائی کا استعمال ہوا تھا 1912 میں. قرآن کب آیا؟ 1460 سال پہلے. قرآن مجید کے 86,700 الفاظ ہم سے چھوٹتے جا رہے ہیں. قرآن مجید کے 3,21,180 حروف کا نور ہمارے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے مفتاح العلوم کے تمام اساتذہ کرام کو. اللہ تعالیٰ حضرت جناب حافظ فرقان احمد صاحب مدد العالی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. یہ جتنے بھی اہل مدارس ہیں، اہل مسجد ہیں، اہل مکتب ہیں، سب کی عمروں میں اللہ رب العالمین برکتیں پیدا فرمائے. اور حاسدین کی حسد سے، اشرار کی شرارت سے، مخالفین کی مخالفت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مکتب بنیاد ہے. ابھی ازہر یونیورسٹی کا کوئی عالم دین حوالہ دے رہے تھے. جامعہ ازہر یونیورسٹی مصر کے اندر، مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جامعہ ازہر، مصر کی راجدھانی قاہرہ میں جامعہ ازہر 971 عیسوی میں بنی تھی. ازہر ہند دارالعلوم دیوبند 1866 میں قائم ہوا. 30 مئی 1866. مظاہر علوم میں ابھی گیا تھا سہارنپور. جب گیا تو مظاہر علوم کے باقاعدہ نائب ناظم صاحب تشریف لائے تھے. انہوں نے ملاقات کی باقاعدہ، اور میں نے وہاں کے حالات معلوم کیے. پھر میں نے وہاں عرض کیا. ایک عالم دین نے پوچھا کہ مظاہر علوم دارالعلوم دیوبند کے بیچ میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے یا کتنے مہینوں کا فاصلہ؟ ہم نہ مطالعہ کریں، نہ پڑھ کے جائیں. دارالعلوم دیوبند نے تو مورخ اسلام لکھ دیا کفیل اشرف کو. ہم نہ نبھائیں اس عہدے کی ذمہ داری کو. مولانا فرقان صاحب کی سادگی کا فائدہ اٹھا کے جو سمجھ میں آئے میں کہہ دوں، حوالہ نہ دوں. یہ دیکھیے بیٹھے تو ہیں اس کے اوپر وظیفے پہ وظیفے پہ یہ پڑھو تو دولت مل جائے گی، یہ پڑھو تو تمہارے عزت مل جائے گی، اور یہ پڑھو یہ سب وظیفے بتا رہے ہیں. ارے ان وظیفوں کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، کوئی حوالہ ہے؟ کس نے تم سے یہ وظیفہ نقل کیا؟ تمہارے پیر و مرشد کون ہیں؟ عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا ایک وجود ہے، حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی رحمت اللہ علیہ. میں عرض کر دوں آپ سے، 23 سال کے عالم شباب میں تھے جب پیر و مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. 1943 میں انتقال ہوا حضرت مولانا شبلی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا. تاریخ 18 جولائی کی درمیانی شب حضرت تھانوی رحمت اللہ کا انتقال. 17-18 جولائی کی درمیانی شب سن 1943. پیدائش 19 اگست 1863. پیدائش 19 اگست 1863. ان کے پیر و مرشد عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ جو مرید کامل ہیں، خلیفہ ہیں، ان کی پیدائش 1920 کی ہے. اس اعتبار سے 23 سال کے جوان تھے جب پیر و مرشد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. میں عرض کر دوں آپ سے، حضرت کی وفات 2005 کی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 85 سال عمر شریف پائی. ساری زندگی گزر گئی تلاشے سنت میں. دنیا کے علماء کرام وضو میں 11 سنتیں بتاتے رہے، وضو میں 11 سنتیں لکھتے رہے، وضو میں 11 سنتوں پہ عمل کرتے رہے. واحد عاشق مصطفیٰ ہے بھارت کی دھرتی پر جس کو دنیا عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق رحمت اللہ علیہ عرف حضرت ہردوئی کے نام سے یاد کرتی ہے. واحد ذات ہے حضرت ہردوئی کی جنہوں نے اعلان کیا، چارٹ بنوائے، نوشتے چھپوائے، اخباروں میں نکلوایا، کتابچوں کے اندر زیب و
زینت کے طور پہ جملے کو بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں وضو کے اندر 18 کی تعداد میں ہیں. سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. وہ ایسا فقیر مرد درویش، ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش کہ جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. حالات معلوم کیجئے کیا حالات تھے. آج جماعتیں جاتی ہیں، خیریت سے گئیں خیریت سے آئیں. مدارس کے لوگ گئے خیریت سے گئے خیریت سے آئے. طلباء جا رہے ہیں خیریت سے جا رہے ہیں خیریت سے آ رہے ہیں. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات پڑھیے تو پتہ چلے گا حالات کیا تھے. ایک آدمی مسجد میں دین کی بات نہیں کر سکتا تھا. شیخ الحدیث معاذ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ پیدائش، شیخ الحدیث کی پیدائش 1897 کی اور انتقال 1982 کا ہے. فضائل اعمال 1929 میں لکھی تھی. فضائل اعمال 1929 میں. پہلی کتاب فضائل قرآن ہے. آپ جو فضائل صدقات، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل حج پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلی کتاب فضائل قرآن. 2 لاکھ نہیں پورے ہندوستان میں اس بات کا مسلمانوں کے بیچ میں تذکرہ کیا کیجئے. سب سے پہلے فضائل قرآن. اسی قرآن سے ہم دور ہیں اس وقت. حضرت مولانا یاسین نگینوی رحمۃ اللہ علیہ، جب میں نگینہ جاتا ہوں بجنور ضلع میں، میں کہتا ہوں یہیں کی وہ شخصیت تھی جس نے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا اے مولوی زکریہ سب سے پہلے قرآن کے فضائل لکھیو، سب سے پہلے فضائل قرآن لکھیو. اللہ نے پہلے قرآن نازل کیا پھر نبی نے دین کا لفظ استعمال کیا. پہلے قرآن آیا تو شریعت آئی، قرآن آیا تو دین آئی، قرآن آیا تو شریعت آئی، قرآن آیا تو قانون آیا، قرآن آیا تو نماز آئی، قرآن آیا تو روزہ آیا، قرآن آیا تو حج بیت اللہ آیا، قرآن آیا تو ماہ رمضان آیا. قرآن کے فضائل پہلے لکھیو. اسی قرآن کو چھوڑے میں قرآن سے کوئی رشتہ کوئی تعلق ہی نہیں. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ کا جملہ بڑا مشہور تھا، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے. اور تحریر فرمایا ایک مسلمان پر ادنا درجے کا اگر ایمان ہے تو سال میں 2 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کرے گا. ادنا درجے کا ایمان بتایا اس کو، سال میں 2 مرتبہ قرآن، 6 مہینے میں قرآن ختم کرو تو یہ لگے گا ہاں بھائی تم ایمان والے ہو. بھائی درجہ مرتبہ نہیں ملے گا، درجہ مرتبہ نہیں ملے گا. میں عرض کر دوں آپ سے، یہ عارف باللہ مولانا عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آج سفر میں ہمیں بہانہ مل جاتا ہے، نفل چھوڑیے سنتوں کو چھوڑنے کا بہانہ. سفر اگر اطمینان بخش ہو گیا، ہم منزل مقصود پہ پہنچ گئے، گنج مراد آباد آ گئے. کل ہم لکھیم پور کے آگے تھے، دھورارا کفارہ دھورارا عیسیٰ نگر میں. پرسوں ہم جھانسی میں تھے، 14 شعبان المعظم کو جھانسی میں تھے، نرسوں ہم غازی آباد میں تھے. ہمیں موقع مل جائے اب ہم کو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں، نہیں. دوران سفر دقتیں ہیں، مشقتیں ہیں، پانی کی دستیابی نہیں ہے، سامان چوری ہونے کا اندیشہ ہے، ٹرین چھوٹ جائے، بس چھوٹ جائے، فلائٹ نکل جائے. اب وہاں آپ سنت سے ترک کر دیجئے. بدر جائے مجبوری بلحاظ عذر، آپ کو شریعت کو جواب دینا پڑے گا. آپ نے دوران سفر سنت مؤکدہ چھوڑی تو کس بنیاد پہ چھوڑی؟ سفر کی بنیاد پر چھوڑنے کا حکم نہیں آیا. سفر میں مجبوری اور عذر اگر پیش آئے گا تو شریعت کی طرف سے اجازت ملے گی. اب سنتیں چھوڑ دیجئے. یہ مرد درویش، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، ہم سنتیں چھوڑتے ہیں، یہ سفر میں نفلوں کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہ خاکسار، یہ حقیر و فقیر جو سفر میں نفلیں پڑھتا ہے، ابھی پڑھوں گا، میری وطر بھی باقی ہے، نفلیں بھی باقی ہیں. ہمارے احباب جتنے میرے ساتھ سفر میں چلتے ہیں، کار سے ہم جا رہے ہیں، ہمیں سکون ہے، میری ٹرین نہیں چھوٹ رہی، میری بس نہیں چھوٹ رہی ہے، اختیاری سواری ہے میرے پاس، سواری اختیاری ہے، سواری ہماری اختیاری ہے. جہاں چاہیں روک دیں، جس مدرسے میں چاہیں حاضری دیں، جس مسجد میں چاہیں نماز پڑھ لیں. ہماری ٹرین نہیں ہے، ہماری بس نہیں ہے، ہمارا جہاز نہیں چھوٹ رہا ہے، سفر اختیاری ہے. تو نفل نمازیں کیوں چھوڑی جائیں؟ ہم حافظ فرقان صاحب سے اگر کہہ دیں گے حافظ صاحب بس 10 منٹ میں نماز ادا کر لوں، حافظ فرقان صاحب چھڑوا دیں گے نماز؟ نہیں چھڑوائیں گے. نہیں، کوئی بات نہیں، ادا کیجئے فوراً آ جائیے. اور ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، نفلوں کے نہ چھوڑنے کا مزاج اس حقیر و فقیر، اس خاکسار ناہنجار بدکار انسان کا وہیں سے آیا کہ حضرت سفر میں باقاعدہ اشراق کی نماز نفل ہے کہ نہیں ہے. میں عرض کر دوں آپ، چاش کی نماز نفل ہے کہ نہیں ہے، اوابین کی نماز نفل ہے کہ نہیں ہے. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، دیگر مریدین نے جلدی فرض ادا کر لی. بہت تنگ وقت تھا، بڑا مختصر وقت تھا، اجلت میں حضرت کو کہیں پہنچنا تھا. حضرت نے بھی فرض ادا کر لیے. دوسرے دن مریدین سے پوچھا، اور راست کی بات نہیں بتائی کہ نفلیں کب ادا کرنی. حضرت نے پوچھا، حضرت مولانا عبد الحی، بہت خوشی ہوئی، اسوہ رسول اکرم کو دیکھا یہاں پر. عام ان کی زبان میں کتاب لکھی ہے حضرت مولانا نے، 1977 سے پہلے کی کتاب، عام زبان ہے. گنج مراد آباد کا ایک عام آدمی اس کتاب کو سمجھ لے.
حضرت نے کب چپکے سے نفلیں ادا کر لی؟ بھائی اوابین کا وہ کیسے چھوڑ دیتے وہ سلسلہ، اشراق کیسے چھوڑ دیں؟ مریدین نے فرض ادا کیے تھے، دوسرے دن ایسی ہنستے مسکراتے ہوئے کہ ان پر بار نہ پڑے، یہ نفلوں کو نفل کے ہی درجے میں رکھیں، لازم نہ سمجھیں۔ یہ تو تقویٰ، زہد، تزہد، تفقہ اور باقاعدہ ارتقاء اور اتقاء کی بنیاد پر سارا، جس قدر معرفت حاصل ہوتی جائے گی اتنا ہی جذبہ عمل پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو حضرت نے دوسرے دن مریدین سے پوچھا، حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ، ارے وہ نفلیں آپ لوگوں نے ادا کر لی تھیں؟ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سفر میں نفل ادا کرتے ہیں، اطمینان کا سفر ہوتا ہے۔ نہیں حضرت ہم نے تو نہیں ادا کی۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نفلیں ہم نے گھر میں آ کے نفلیں ادا کر لی تھیں۔ سفر کی نفلیں، جن نفلوں کا میدان محشر میں سوال نہیں ہے، جن نفلوں کے اوپر مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ان نفلوں کو کب چپکے سے حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کر لی؟ سفر کی نفلیں ادا کر لی، یہ تھی پابندی۔ یہ ہے، ایسے نہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ذوق نے کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے استاد ذوق۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایسی مرتبے نہیں ملتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مرتبے تو وہ جو بیداری میں ملے۔ ابھی جب میں آیا تو ہم نے دیکھا ہمارے رفیق مکرم اس علاقے میں بہت ساتھ ساتھ ہمارے رہنے والے، ہمارا حوصلہ بڑھانے والے حضرت مولانا عبدالجبار صاحب القاسمی مدد علی، مجھے معلوم ہے کہ ابھی ان کا خطاب باقی ہے۔ میں پوری طرح پر اطمینان ہو گیا کہ آرام سے نماز ادا کر کے پھر آؤں گا۔ پھر حضرت مولانا نے اختصار سے کام لیا، ترتیب کے اعتبار سے مولانا جنید صاحب قاسمی سلمہ اللہ تعالی عز و جل موبائل کے ذریعے سے خیریت لیتے بھی رہتے ہیں، خیریت دیتے بھی رہتے ہیں، علاقے کے حالات بھی بتاتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی نئی تصنیف، نئی تعریف آتی ہے اس کو بھی وہ ارسال کرتے ہیں، اس سے فیضیاب بھی میں ہوتا ہوں۔ میں عرض کر دوں انہوں نے جس ترتیب سے جلسے کو چلایا ماشاءاللہ، جو اعزازات سے نوازے گئے یہاں پر، انعامات اور تقسیم انعامات اور اسناد کی تقسیم ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ساری محنتوں کو قبول فرمائے، روز افزو اس مدرسے کو ترقیات سے ہمکنار کرائے۔ ارے یہ سب تو اس قحط الرجال میں یہ تو باقاعدہ ایسے مرد رجال ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اس قدر برکتیں، عمر نوح نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ عمر نوح نصیب فرمائے۔ اللہ کے لیے کچھ دشوار تھوڑی ہے۔ اللہ جب آپ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو چٹنی روٹی کیوں مانگے، پلاؤ زردہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ سے عمر نوح کا سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ درازی عمر سے نوازیے، طویل عمر نصیب فرمائیے، صحت نصیب فرمائیے، بیماریوں سے محفوظ فرمائیے۔ حافظ صاحب نہ معلوم کب تاریخ سب سے قدیم، اور ایک بات یہ، ایک اور پہچان، اس جلسے میں جب خاکسار حاضر ہوتا ہے، میں اتنا تھکا راستے میں احباب کہنے لگے دیکھیے صرف 15-20 منٹ خطاب کیجیے گا، آپ کل کے بھی جگہ ہیں، پرسوں کی بھی جگہ، نرسوں، اور کل پھر مجھ کو پہنچنا، کل شہر لکھنؤ میں 2 مقام پر اجلاس ہوگا، ایک مڑیاؤں میں، دوسرا سعادت گنج میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو کہنے لگے کہ آدھا گھنٹہ خطاب کیجیے گا۔ میں نے کہا یہ تو وہاں کی صورتحال پر موقوف ہے، میں تو ایک مہمان کی حیثیت سے میرے جو داعی مکرم کا حکم ہوگا۔ جگر مراد آبادی شاعر ہو کر کے کہتا تھا، کوئی کتنا ہی بڑا سرمایہ دار دعوت دے تو کہتے تھے کہ میں تو آج کی رات ان کے ہاتھ پہ بک چکا ہوں، میں آپ کے یہاں آؤں گا نہیں۔ اس طریقے سے وعدہ نبھاتے تھے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی دعوت دیتا اور دفتن اگر بیچ میں کوئی راستے میں سرمایہ دار کوئی لیڈر آ جائے، کوئی قائد آ جائے، کوئی بہت متمول انسان آ جائے، کوئی باثر صاحب رسوخ آ جائے، گاڑیاں لگوا دے اور حضرت سے کہ حضرت خالی چائے کے لیے آ جائیے، حضرت خالی قدم رکھ دیجئے، تو فرماتے نہیں یہ حق تو ان کا ہے، یہ تو حافظ فرقان صاحب کا حق ہے، انہوں نے نظم بنایا، ہماری دعوت لی، اس علاقے میں بلا وہ رہے ہیں، میرے آنے کا انتظام وہ فرما رہے ہیں، درمیان میں آ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک حافظ فرقان صاحب سے میں اجازت نہ لے لوں۔ یہ اللہ والے تھے۔ ہم نے کار دیکھی، اسکارپیو 34 لاکھ کی ہے، ارے ان کی تو دعوت فوراً قبول کریں گے۔ اور آگے دیکھ لی، اور مرسیڈیز، ارے یہ تو 2.5 کروڑ کی کار ہے مرسیڈیز، ان کی دعوت تو پہلے۔ اور رولس رائس والا اگر کوئی آ گیا، دنیا میں سب سے مہنگی کار رولس رائس، 5 کروڑ روپے کی، 5 کروڑ روپے والی کار لے کے کوئی کفیل الشک کے سامنے آئے، مرقات العلوم کا یہ جلسہ بھلا ہم دیکھیں گے پہلے۔ اتنا تقویٰ ہمارے اندر کہ جگر مراد آبادی کا نقل ہم کریں کہ میں بک چکا ہوں آج کی رات مرقات العلوم کے لیے، یہ جملہ ہم نقل کریں گے؟ نہیں کوئی بات نہیں، میں حافظ صاحب کو سمجھا لوں گا، کوئی بات نہیں، میں مختصر کر دوں گا بیان۔ نہیں چلیے میں آپ کے یہاں میں تو خود مشتاق تھا آپ کے آنے کے لیے۔ یہ ساری مشتاقیت اور اشتیاق ان کی کار کی چمک دمک دیکھ کر کے پیدا ہوا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جس قدر دنیا داری آئے گی اسی قدر ہماری زبان کی تاثیریں سلب ہوتی چلی جائے گی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، اقبال کہتا ہے، اقبال، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔
عمل سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق نہیں، تقوی کی خوشبو نہیں لگی، فہم و شعور قطعی طور پہ چھو کر کے نہیں گیا، پرہیزگاری کا نام و نشان نہیں، کتابوں سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ مگر وہ علم کے موتی، اقبال کہتا ہے، کتابوں کو علم کا موتی قرار دیا۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، ہمارا بیٹا نہیں، 2 بیٹیاں میری، یہی سب میرے بیٹے ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے حیدرآباد گیا، 16 بچوں کے سر پہ دستار فضیلت باندھی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ایئرپورٹ پہ آئے والد صاحب تو اپنے بیٹے کو لے کے آئے، حضرت شام کو میرے اس بچے کی بھی دستار بندی، میں نے گلے سے لگا لیا اس کو۔ میں عرض کر دوں، میں نے عرض کیا ہمیشہ بیٹا قرآن مجید سے رشتہ ہمیشہ قائم رکھنا، قرآن شریف ہمیشہ پڑھتے رہنا، یاد آ جائے گنہگار کے لیے دعا بھی کرتے رہنا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کتابوں سے ہمیشہ جڑے چمٹے رہیے، کتابوں سے لپٹے رہیے۔ قرآن کتاب ہے، کتابوں میں کتاب ہے سب سے مقدس۔ سورہ بقرہ پہلے ہی صفحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب قرار دیا اللہ نے۔ لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر آیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا جب میں خطبہ دے رہا تھا، آیت شریفہ پڑھ رہا تھا، وہی آیتیں پڑھ رہا تھا جس میں لفظ قرآن آ رہا تھا، چونکہ حافظ موجود ہیں یہاں، مولانا حافظ صاحب سے، مولانا عباس صاحب سے، مولانا مختار صاحب تاریخ کے لیے بیچارے نے کئی مرتبہ فون کیا، میں نے معذرت کی، اور تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے یہاں نہیں پہنچ پایا۔ ابھی کہنے لگے میں اب آئندہ بہت دن پہلے سے آپ کی تاریخ لوں گا۔ نہیں، میں نے عرض کیا ہم تو فرما بردار ہیں، جب کبھی آپ یاد کی جگہ حاضر ہو جائیں گے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہاں چونکہ ماحول قرآنی ہے تو ہم نے آیتیں پڑھی، وہ 6 آیتیں پڑھ لی تھیں، 6 آیت کے بعد دوسری آیت پڑھی، اس میں لفظ قرآن نہیں آیا۔ میں سمجھا 7 مرتبہ ہو گیا، سوچا 7 کا عدد بڑا مبارک ہے ماشاءاللہ، خانہ کعبہ کے طواف کے چکر 7 ہیں، آسمان بھی خلق 7 سماوات، 7 آسمان، 7 زمین، 7 صفا مروہ کی دوڑ ہے، مغرب کی نماز میں رکعتیں بھی 7 ہی 7 ہیں، برکتی عدد ہے، تو 7 آیتیں پڑھیں گے جس میں لفظ قرآن آئے گا۔ کیونکہ لفظ قرآن کتنے مقام پہ؟ 72 مقام پر اللہ نے قرآن مجید کو قرآن فرمایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں لفظ قرآن، تقی عثمانی صاحب کی کتاب آئی میرے پاس، علوم القرآن تقی عثمانی صاحب کی، اس میں 63 مقام پہ لفظ قرآن تھا۔ ہم نے کہا ان کا ایڈریس دے دیجیے، ہم ایک خط بھیج دیں مفتی تقی عثمانی صاحب کو، لفظ قرآن قرآن مجید میں 72 مقام پر ہے۔ لفظ قرآن، یہ دعویٰ اسی کر دیں گے، میں عرض کر دوں، اگر میں کہوں کہ کانپور سے بڑا اناؤ ضلع ہے اور کوئی جغرافیہ کا ماہر بیٹھا ہے، کفیل اشرف کیسے تم نے کہہ دیا، تو کیا رہ جائے گا آپ سب حضرات کا مقام کہ کس کو آپ نے بلا لی، کیسے غلط۔ ہم کہتے ہیں سورہ فلق میں 80 نہیں 71 حروف ہیں، اور بے شک 71 ہی ہیں، اور اس میں 72 نکلیں، کیا مقام رہ جائے گا؟ مرقات العلوم کے اساتذہ کرام کا جو خاکسار کو بلاتے ہیں۔ سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں، سورۃ الاخلاص شریف میں 47 حروف ہیں، کہیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب میں سورتوں کے ہی بات قاعدہ حروف پھر گناؤں گا۔ سورۃ الفلق میں 71 حروف ہیں، سورۃ الناس میں 80 حروف ہیں، سورہ اخلاص شریف میں باقاعدہ 47۔ یہ چھپی چھپائی کتاب کی نہیں بتا رہا ہوں کہ کتاب میں چھپ گیا، مس پرنٹ ہو گیا، نہ معلوم کتنا وقت میرا گزرتا ہے خالی کتابت کو صحیح کرتے کرتے۔ صحیح کتابوں کے اندر صحیح کتابیں کتنی تعداد اچھی ہو، مس پرنٹ تو ہونے کا امکان تو رہتا ہی ہے، مس پرنٹ ہوتا ہے، صحیح کتابت ہوتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، 19 کی جگہ ایک نقطہ آ گیا، 190 ہو گیا، 19 ہجری کی بجائے 190 ہجری۔ اس زمین کے ولی کامل، درویش برحق، عاشق مصطفیٰ، غلام صحابہ، استاد العلماء، اپنے زمانے کے مرد حق، درویش برحق، ولی کامل، تہجد گزار، صاحب عبادت و تقوی، وہ ایسے زمانہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، جن کی پیدائش ہوئی 1793 میں۔ میں اس کا آپ سے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، اس میں 94 1794، جن کی وفات ہوئی 1896 میں۔ 102 سال کی اللہ تعالیٰ نے عمر سے نوازا۔ قنوج ہو، شہر کانپور ہو، شہر لکھنؤ ہو، کہاں نہیں گئے اللہ کے دین کی دعوت لے کر۔ لاکھوں لاکھ مریدین جن کے، بے شمار فیوز و برکات کا صدور ہوا جن کی ذات والا صفات سے۔ کتنے دوزخیوں کو جنت کا راستہ بتا دیا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے۔ لوگوں کی کم علمی کا لحاظ کرتے ہوئے ہندی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، ہندی زبان میں، والہانہ زبان، محبت بھری زبان، منموہن کی باتیں ترجمے کا نام
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ترجمہ شائع شدہ ہے، پبلشڈ ہے، پرکاشت ہو چکا ہے، چھپتا ہے باقاعدہ، منموہن کی باتیں، یہ ان کے ترجمہ آخری دم تک پڑھاتے رہے، مدرس کی حیثیت سے تھے، آخری دم تک پڑھاتے رہے، انہی کا تو فائز ہے ہر طرف۔ ولیوں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اقبال کہتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے مفتی آتے تھے، تھراتے تھے فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچنے میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر کے چلے تھے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیجئے ہمیں حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور غصہ نہ کرے ہم پر۔ ان کا سارا غصہ ہوتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ریاضت کسے بولتے ہیں؟ معرفت کسے کہتے ہیں؟ درویشی کسے کہتے ہیں؟ مقام ابدال کیا ہے؟ مقام غوث کیا ہے؟ مقام خواجہ کیا ہے؟ مقام اولیاء کیا ہے؟ مقام اصفیاء کیا ہے؟ مقام اتقیاء کیا ہے؟ یہ معلوم کرنا ہے تو حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا پڑے گا آپ کو، کتابوں سے تو آپ کو رشتہ جوڑنا پڑے گا۔ آپ اہل اللہ کی سرزمین کے باشندے ہیں، ولیوں کی سرزمین ہے، یہ بزرگان دین کی سرزمین ہے۔ ایک تہمت لگائی جاتی ہے علماء دیوبند پر کہ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور وہ تہمت اس لیے بھی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارا پورا پورا بیان ہو جاتا ہے، ذکر اولیاء ہوتا ہی نہیں ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہی ہم نے بند کر دیا۔ ایک ایک کرامات پہلے بیان کی جاتی تھی، آج نتیجہ یہ نکلا ہم نے جب کرامات بیان کرنا بند کر دی تو ہمارا جو بیٹا پروفیسر ہو کے نکلتا ہے، جو بیٹا لیکچرار ہو کے نکلتا ہے، وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ کی کرامات، ڈیڈی اے میرے پاپا، یہ سائنس سے ٹیلی نہیں کھاتی ہے یہ کرامت۔ وہ کرامت کو سائنس کے معیار پر رکھ رہا ہے، سائنس کے ترازو پر رکھنے لگا۔ غلطی ہماری، ہم نے بچپن سے لے کے جوانی تک، پروفیسر بننے تک، کلاس 1 سے لے کر کے پروفیسر بننے تک کبھی اولیاء اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پہلے ہمارا کوئی بیان، ہمارے اکابر کا کوئی بیان، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات میں ہے کیا؟ اتنی بات بتا دیجیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، مواعظ میں، ارشادات میں کیا ہے جن کے متعلق شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات نہیں پڑھیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے حکمت کیا ہے اور درویشی کیا ہے۔ کیا ہے اس کے اندر بتائیے؟ ولیوں کا تذکرہ ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 55 سال دارالعلوم دیوبند کی خدمت اہتمام کا فریضہ انجام دینے والے، ان کی خطبات میں کیا ہے؟ شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل مدینہ منورہ لکھا، فضائل حج کے اندر باقاعدہ آخری حصہ، اس میں بزرگان دین کے کیسے حوالے، کیسی کرامات۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پرسوں جھانسی کی سرزمین پہ ہم نے یہ مقولہ نقل کیا کہ آپ لوگ یہ جملہ لے کے جائیے، آج ولیوں کا ذکر بند ہو گیا، ہمارے علماء کرام کو تہمت برداشت کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اولیاء سے محبت نہیں مانتے۔ ارے ہمارے علماء نہیں مانتے، ہمارے علماء اولیاء اللہ کو نہیں مانیں گے جس میں کہ جن کا بچہ کسی نہ کسی ولی کامل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر غلامی کا وعدہ کر چکا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ، جن ہاتھوں سے یہ جملہ لکھا ان ہاتھوں پر اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوائی ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ کسی اور طبقے کا عالم نہیں پیش کر رہا ہوں، اپنے طبقے کا سرخیر عالم پیش کر رہا ہوں جس کے ہاتھ پر رب ذوالجلال نے، ایک عالم نے پوچھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ چابیاں کس سن میں رکھوائی گئیں؟ تو ہم نے تاریخ بتائی تھی 18 دسمبر 1998، کیا 18 دسمبر 1998 کو اللہ نے خانہ کعبہ کی چابیاں رکھوائی تھی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر۔ 1955 میں انہی ہاتھوں سے یہ جملہ لکھا جو جملہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ ضرور کیا کیجئے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں مقام کیا ہے ہماری اولیاء اللہ کے ان بزرگان دین کا۔ لکھا ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، یہ جملہ ذہن نشی کر لیجئے گا، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا قلم، کتاب کا نام تاریخ دعوت و عزیمت، کتاب کا نام تاریخ دعوت و عزیمت۔ آپ کیا ہوگی سن 1955، کتاب کب طبع ہوئی، کب چھپی؟ 1955۔ مولانا علی میاں کا جملہ، قلم چل رہا ان کا، لکھ رہے ہیں ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر، توجہ، ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا۔ باواز بلند سبحان اللہ کہنا چاہیے، آہستہ آئی۔ ملک ہندوستان کے
مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اے مولانا علی میاں، آپ کو کیا قاری محمد طیب صاحب کی خدمات یاد نہیں ہیں؟ آپ معاذ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے کیا واقف نہیں ہیں؟ آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سے آپ واقف نہیں ہیں؟ 1926 میں جنہوں نے 6 نفر پر مشتمل پہلی جماعت نکالی، آپ عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات دینیہ سے کیا واقف نہیں ہیں؟ آپ تو خود اپنی زبان سے قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کو زندہ ولی کہتے تھے۔ مولانا علی میاں فرماتے تھے زندہ ولی دیکھنا ہے تو صدیق باندھوی کو جا کر کے دیکھو، اور صدیق باندھوی اس جواب میں کہتے تھے زندہ عالم کو دیکھنا ہے تو مولانا علی میاں کو جا کے دیکھو، علی میاں کو جا کے دیکھو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو انہوں نے لکھا وہ سب کی خدمات سے واقف تھے، مگر کس کی شان میں لکھا کہ ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کیونکہ یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں اور یہ آپ کی نورانی پیشانیاں اور یہ آپ کی چمکتی داڑیاں اور آپ کی پیشانیوں پہ سجدے کی نشانیاں یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تبلیغ حقہ کا۔ تبلیغ حقہ کا ایک ہے تبلیغ اسلام، ایک ہے تبلیغ احکام۔ تبلیغ احکام میں نہ سر پھوٹتا ہے، نہ زخمی ہوتا ہے، نہ خون نکلتا ہے، نہ بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ آدمی جا رہا ہے خیریت سے جا رہا ہے، دعوت دے کے آ رہا ہے، خیریت سے گیا، خیریت سے آ گیا، سر سلامت، ہاتھ پاؤں سلامت۔ حضرت خواجہ صاحب سے پوچھئے، مولانا علی میاں مفتی منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ سے پوچھئے تبلیغ ہوتی کیا ہے، قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ سے پوچھئے تبلیغ ہوتی کیا ہے، ہم کیا جانیں۔ میں اللہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جبل رحمت کی بلندی پہ کھڑے ہو کے آقا نے فرمایا تھا، آگاہ ہو جاؤ، ان لوگوں تک پہنچاؤ میری حدیث کو، میرے فرمان پاک کو، جو یہاں موجود نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اس لیے کتابوں کی دنیا میں آئیے، کتابوں سے رشتہ قائم کیجئے۔ یہ علم، مگر یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر یہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، چونکہ یہاں آج بڑی تعداد میں اپنے علماء کرام اور اکابر اسلام اور سب کے سب ماشاءاللہ سلوک اور معرفت کے لوگ اور تسبیحات والے، ذکر و اذکار اور اشغال والے ماشاءاللہ اکابر موجود، اس لیے میں نے سوچا یہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ موبائل کا استعمال ضرورت کے طور پہ آپ کیجئے۔ ماہ شعبان المعظم اپنی تمام ترین رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کے ساتھ آیا ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تاریخ اسلام کا یہ کون سا رمضان آ رہا ہے؟ ہمارا کوئی مطالعہ نہیں اس سلسلے میں۔ تاریخ اسلام کی یہ کون سی عید آ رہی ہے؟ اگر انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، امریکہ کا کوئی پروفیسر، جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر ہماری داڑھی دیکھ کر، ہماری ٹوپی دیکھ کر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام لگ رہا ہے، یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ، یو ہیو گڈ ویئرنگ دا کیپ، بڑی اچھی ٹوپی لگائیں، یو ہیو گڈ ویئر دا بیئرڈ، داڑھی کو انگلش میں بیئرڈ بولتے ہیں، بیئرڈ انگریزی زبان میں 7,90,000 الفاظ ہیں۔ میں اس کا دوں اتنی اچھی داڑھی ہے آپ کی، اتنی اچھی ٹوپی۔ ہاں آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہوگا۔ یہ بتائیے جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز کب پڑھی؟ کتنے لوگ جواب دیں گے؟ کل جو تاریخ گئی شعبان المعظم کی 15، تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھ کر کے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ نماز ظہر کی چوتھی رکعت میں اللہ نے آیت شریفہ نازل فرما دی تھی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ ہم نے خطبے کے اندر سب سے پہلی آیت شریفہ اسی مناسبت سے پڑھی کہ کل باقاعدہ طور پہ تحویل قبلہ کی تاریخ تھی، کسی مسلمان نے اس پہ کوئی پیغام نہ دیا۔ شاہ رخ خان کا برتھ ڈے بتایا جا رہا، سلمان خان کی پیدائش کب ہوئی، اس کی پہلی فلم کون تھی، یہ سارے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ غلط سرد اس میں حوالہ جات، غلط روایات، غلط تشریحات، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اقدس میں توہین، وہ ارسال کی جا رہی ہے، سینڈ کی جا رہی ہے، شائع کی جا رہی ہے۔ اور جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک دن میں ہندوستان کا ایک مسلمان 96 سجدے کرتا ہے، کتنے؟ پھر کہوں 2 لاکھ کے مجمع میں، اور کہیں 95 ہو تو 96 سے ایک دن میں 48 رکعت۔ کتنی رکعت ہوتی ہے ایک دن میں؟ دن میں 24 رکعت، رات میں 24 رکعت، فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، 24 ہو گئی۔ مغرب میں 7 رکعت، عشاء میں 17 رکعت، 24 ہو گئی۔
دن میں 24 رکعت، رات میں 24 رکعت، 24 دونا 48 رکعت، ایک رکعت میں 2 سجدے، 48 دونا 96 سجدے ہو گئے. یہ میں نے حساب اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کفیل اشرف کی تحقیق کے اوپر یقین تو کر لیں. میں عرض کر دوں آپ سے 96 سجدے. جس خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ایک مسلمان اگر نوافل کے اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ سب نفلوں والے ہیں، یہ سب نفلوں والے ہیں، وہ نہیں یہ فرض پڑھی اور یہ 4 فرض عشاء میں 3 وتر، اسی سے کام چل رہا ان کا. کہیں سن لیا نفلوں کا کوئی سوال نہیں، نفلوں کا سوال نہیں. ارے پتہ چلے گا میدان محشر میں نفل ہوتی کیا ہے. اپنے بیٹے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، تم اپنی بیوی کی خاطر اپنے بھائی سے جھگڑا کرنے والے میدان محشر میں تم بیوی کا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کرو گے. فرّ یفر، فرار اختیار کرو گے. ارے میری بیوی مجھے دیکھ نہ لے. ہم سے نفل نماز کا سوال نہ کر بیٹھے. جس بیٹے کی خاطر تم نے پڑوسی کے خلاف مقدمہ دائر کیا، اس بیٹے کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ باپ کا چہرہ دیکھے. ابھی ہی باپ نہیں دیکھے گا بیٹے کو، بیٹا ابا کو نہیں دیکھے گا، ابا بیٹے کو. یہ ہے میدان قیامت کا منظر. قرآن نے 30ویں سپارے میں نقل فرمایا یوم یفر، صیغہ دیکھے کیا استعمال ہوا. فرّ یفر، فرار، بھاگنا، ڈر خوف کی حالت بھاگنا. باپ بیٹے کو دیکھنا نہیں پسند کرے گا. وہاں پتہ چلے گا نفل نماز تو بہت اونچا مقام، ایک سبحان اللہ رکوع کی تسبیح کا، ایک سبحان ربی العظیم، سجدے کی تسبیح کا، ایک سبحان ربی العظیم. پتہ چلے گا کیا مقام رکھتا ہے. فدائے ملت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا. ہم لوگ کو مسئلہ معلوم ہے. یہ فرض پڑھے اور یہ وتر ادا کی بھاگے گھر، یہ ظہر میں فرض پڑھی اور یہ سنتیں پڑھی بھاگے. جب اشراق کی نماز کی اتنی اہمیت ہے جو نفل ہے، جب اوابین کی نفلوں کا یہ مقام ہے، تو فرض نمازوں سے جڑی ہوئی نفلوں کا کیا مقام ہوگا. عارف باللہ محی السنہ مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت زیادہ تھی. سفر میں تہجد نہیں چھوڑ رہے ہیں، اشراق کا اہتمام کر رہے ہیں. ان کے طاقت زیادہ تھی، ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا رعایت کا، جو ہر آدمی کو آج رعایت معلوم ہے. نفل نمازوں کا سوال نہیں ہے. ارے بھیا سوال نہیں ہے تو کیا ثواب بھی نہیں ہے؟ کیا ثواب نہیں ہے؟ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت تراویح 11 رکعت بھی تو ہیں. جی میں روایت جانتا ہوں 11 بھی ہیں. بہت ساری چیزیں، بہت روایت اس کے اندر آئی ہیں، ساری چیزیں آئی ہیں. لیکن میدان محشر میں باقاعدہ مان لیجئے وہاں 20 کا اگر سوال ہو گیا تو آپ کے نامہ عمل میں تو تراویح 20 رکعت نکلیں گی ہی نہیں. 20 رکعت تراویح کانا یصلی فی رمضان 20 رکعت، مشکاۃ شریف کی حدیث میں 20 رکعت تراویح، ابن ابی شیبہ میں 20 رکعت تراویح، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت قائم فرمائی. اور اللہ کے آسمان کے نیچے پہلے صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ مقرر فرمایا، اے حضرت ابی آپ 20 رکعت تراویح میں صحابہ کرام کو قرآن مجید سنائیے. وفات مصطفیٰ سے لے کر 47 سال تک اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں. روضہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے 20 رکعت تراویح ہوتی رہی. اگر یہ بدعت ہوتی، اگر یہ نئی چیز ہوتی، اگر یہ نئی ایجاد ہوتی، اگر تراویح کتاب و سنت سے عمل رسول سے ثابت نہ ہوتی، کیا اماں بی بی عائشہ گوارا کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ایک بدعت کا عمل جاری رہے؟ اور 47 سال تک اماں بی بی عائشہ تو وہ حشر کرتی اگر ذرہ برابر خلاف شریعت کوئی کام دیکھ لیتی. میں عرض کر دوں آپ سے، کانا یصلی فی کانا پڑھتے تھے یصلی فی رمضان میں 20 رکعت 20 رکعت سوى الوتر، وتر کے علاوہ. کہیے سبحان اللہ. میں نے ایک مرتبہ حدیث یہ شیخ الحدیث مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب دامت برکاتہ دعا فرمائیے اللہ صحت نصیب فرمائے، محتمم ہیں ابھی بھی ماشاء اللہ، محتمم ہیں ندوے کے. ان کو جب سنائی تو ان کا جو خاص انداز، ارے اب تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، ارے اب تو کوئی دلیل باقی نہیں رہ گئی، آپ نے تو ایسی وہ دلیل پیش کر دی مشکاۃ شریف ابن ابی شیبہ کی، اور عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، کہیں گے اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب اس میں کوئی کلام ہی نہیں رہا. یہ ان کا انداز اس طرح کا. میں نے عرض کیا کانا، تم لاؤ کوئی حدیث ایسی 8 رکعت کے اوپر جس میں کانا کا لفظ ہو، رمضان کا لفظ ہو، تراویح کا لفظ ہو. یاد رکھیے گفتگو اور آگے بڑھائیے مت، وہیں روکیے اس کو، زیادہ بڑھائیے مت. میں سفر کر رہا تھا ایک مرتبہ ٹرین کے اندر، ایک صاحب نے دیکھیے وہیں جو روک دیں گے باندھ دیں گے پھر آگے سیلاب تھوڑی بڑھے گا. سفر کر رہا تھا میں، جھارکھنڈ جا رہا تھا، ان کو شاید فیض آباد کرنا تھا. کہنے لگے رسول نے جب خدیجہ سے اجر رسالت مانگا
یہ جملہ جیسی آیا میں سمجھ گیا ان کا تعلق کس طبقے سے ہے۔ رسول نے، لفظ دیکھیے، رسول نے خدیجہ سے، نہ سیدہ نہ بی بی نہ اماں بی بی خدیجہ، رسول نے خدیجہ سے جب اجر رسالت مانگا، میں نے کہا رکیے، ارے ہم نے کہا اللہ کے رسول غیر اللہ سے اجر رسالت مانگیں گے؟ اللہ کے رسول غیر، قرآن مجید وما اسألکم، میں تم سے تو سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ پر ہے۔ اللہ کا قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ پیغمبر نے، ہر پیغمبر نے یہ بات کہی، 19 سپارے میں سورۃ الشعراء کے اندر بار بار یہ آیت شریفہ آئی ہے، ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے تبلیغ کا کوئی، تم سے ہم معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا اجر تو اللہ دے گا، ثواب اللہ دے گا۔ تو خود قرآن مجید میں آیا، رسولوں نے تو کہا میرا اجر اللہ پر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدیجہ سے اجر مانگتے تھے۔ ایسا چپ، کب فیض آباد آیا، کب وہ اتر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اس کو وہیں روکا کیجئے۔ اس سے تراویح کے سے کہتے ہمیں روایت نہ بتاؤ، ہم محدث نہیں، ہم مفتی نہیں، بس اتنی بات بتا دو، کوئی ایسی روایت پیش کر دو جس کے اندر رمضان کا لفظ بھی ہو، رمضان کا لفظ ضرور رکھیے گا ان کے سامنے۔ ہم 20 رکعت تراویح بھی پیش کر رہے ہیں، رمضان کا لفظ بھی دکھا رہے ہیں، اور 20 کا عدد بھی پیش کر رہے ہیں، آپ بھی 8 کا عدد پیش کیجئے، رمضان کا لفظ دکھائیے اور تراویح کا لفظ دکھائیے، بس باقاعدہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اپنے علم کو پختہ کیجئے، مطالعہ بہت وسیع مطالعہ ہونا چاہیے آپ کا۔ امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، کتب خانہ وہاں دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ، سب سے بڑی لائبریری، ہم گنج مراد آباد میں مفتاح العلوم کی باقاعدہ کتب خانی راجدھانی، اس کی لائبریری تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں، وہاں کہاں پہنچیں گے؟ امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی، وہاں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس، یہ لائبریری کتب خانے کا نام ہے۔ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں، کتنی؟ 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں۔ اور دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن میں، برٹش لائبریری، کتنی کتابیں ہیں؟ 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ ہے۔ 15 میں مظاہر علوم گیا تو وہاں پر باقاعدہ مجھ کو وہاں کے منتظمین حضرات نے مجھ کو کتب خانہ پہلے دکھایا، ایسے مخطوطات دیکھے، 700 سال 800 سال کے قلمی مخطوطات ماشاءاللہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ وہاں نہیں جا سکتے اتنی دور، کلکتہ کی نیشنل لائبریری نہیں جا سکتے، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری نہیں جا سکتے، رامپور کی رضا لائبریری بہت قدیم ہے، رضا لائبریری بہت قدیم ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لکھنؤ کی شبلی لائبریری، ندوے کی شبلی لائبریری نہیں جا سکتے۔ اللہ کے واسطے مفتاح العلوم سے تو رابطہ قائم کیجئے، یہاں سے تو رشتہ مضبوط کیجئے، ایک سے ایک گوہر پارے، ایک سے ایک لال و جواہر۔ میرا دل عجیب و غریب ہو گیا، کہہ رہے جس حال میں بیٹھا ہوں، جس حال میں مجھے رکھا گیا، اس میں اتنا بڑا یہ ذخیرہ لگا ہوا ہے، اتنا بڑا خزانہ لگا ہوا ہے، وقت نہیں تھا، ورنہ میں باقاعدہ کھولتا، پورا شیڈ کھولتا اور دیکھتا کون سی کتابیں یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں۔ اس لیے کتاب والے بنیے، آپ کتاب والے ہیں، آپ ثواب والے ہیں، آپ نبی کا دین والے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے رسولوں کا امام بنایا، امام الانبیاء ہمارے نبی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی۔ اس لیے امام الانبیاء کون؟ ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، شوہر عائشہ ہمارے نبی، شوہر عائشہ ہمارے نبی، محبوب صفیہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا سیدنا نواسہ مصطفیٰ، شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ تو ایسے نبی کے آپ امتی بنائے گئے ہیں۔ یہ مدرسہ فضل مولا صدقہ مصطفیٰ، فضل مولا بصدقہ مصطفیٰ قائم ہے، بدعائے علماء، بدعائے صوفیہ، کیسی شخصیات یہاں پر آئی ہیں۔ تھوڑی دیر کی ملاقات میں بھی مجھے جو باتیں بتائی گئی، میں عرض کر دوں آپ سے، یہ ایسا ہی نہیں، باقاعدہ یہ سعادت بزور بازو نیست۔ میں عرض کر یہ خالی ہاتھ کا کمال نہیں، اپنی تدبیروں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نگاہ مرد مومن سے کوئی اندازہ کر سکتا اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں فیض ہے باقاعدہ اولیاء اللہ کا، یہاں دعائیں شامل ہیں صلحاء کی، علماء دین کی، صدقہ مصطفیٰ جاری و ساری ہے، فضل مولا شامل حال ہے، تب جا کے یہ اتنا بڑا مجمع
حافظ فرقان احمد صاحب کے اندر اتنی ہمت طاقت، ہمارے اندر کوئی ایسی تدبیر ایسی حکمت، اتنے لوگوں کو بلا لیں گے، اتنا بڑا جلسہ ہم ایسی کر لیں گے بغیر مرضی مولا کے، شان باری رحمت باری شامل نہ ہو آپ جلسہ کر لیں گے، مرضی مولا شامل نہ ہو آپ جلسہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو آپ ایک محفل نہیں کر سکتے، 4 آدمی جمع نہیں کر سکتے، آپ 4 آدمی جمع نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا شروع میں، مجھے یہ جلسہ اس لیے بھی یاد رہتا ہے، یہاں منفرد انداز میں استقبال ہوتا ہے، وہ جوش ایمانی، وہ خروش، وہ جذبہ دینیہ، ماشاءاللہ نوجوان بچے بوڑھے سب کیسے علماء کرام کو ادب و احترام سے لے کے آتے ہیں مدرسے میں، مدرسے کی حدود میں داخل فرماتے ہیں، وہیں سے دل باغ ہو جاتا ہے کہ ہاں اللہ کا شکر ہے آج بھی علماء کرام کی قدر ہے، آج بھی حفاظ قرآن کی تعظیم ہے، آج بھی قراء کی باقاعدہ طور پہ تکریم کی جاتی ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ طور پر آپ اپنے گھروں میں حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ خیر کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ داماد پیغمبر داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ وکرم اللہ الوجہ الکریم، حضرت مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر اقدس میں تیل کی مالش فرمانے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو فرمانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کیجئے، تو یہ سب باتیں معلوم ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی، ہم برکت کے طور پہ یہ نام لیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیجئے۔ بڑی تعداد میں اس وقت میری مائیں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بچیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں ماشاءاللہ اس بیان کو سن رہی ہیں، بزرگ علماء کرام اور اس حقیر و فقیر گنہگار کی یہ سب باتیں سن رہی ہیں باقاعدہ۔ اپنی بچیوں کو بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ آپ اپنا مطالعہ وسیع کیجئے باقاعدہ، ہر موضوع پہ مطالعہ، ہر موضوع۔ جو لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں ان سے پوچھے کیسے کیسے سوالات آتے ہیں، کیسے کیسے سوالات آتے ہیں۔ دینی سوال جو آئیں، نماز میں 51 سنتیں ہیں، وضو میں 18 سنتیں ہیں، جمعے کے خطبے میں 16 سنتیں ہیں، یہ دینی سوال ہوئے۔ اور اس کے علاوہ الگ ہٹ کے سوال، میں مدھیہ پردیش گیا، ناشتے میں جو چیزیں آئیں، ایک صاحب نے پوچھا حضرت یہ بتائیے دسترخوان کے اوپر سب سے قدیم سب سے پرانی چیز کون سی ہے؟ میں نے دیکھا وہ چکن روسٹڈ بھی تھا، اس میں مرغا، ہم نے کہا مرغا ابا آدم علیہ السلام کے گھر میں پلا تھا 8,500 سال پہلے، مشکات شریف کی حدیث ہے، مرغا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں موجود تھا، پلا تھا 8,500 سال پہلے۔ کوئی بات نہیں، فوراً کہنے لگے سب سے نئی چیز کون سی ہے دسترخوان پہ؟ میں نے کہا گڈ ڈے بسکٹ 1988 میں آیا۔ تو 2 چیزیں متاثر کریں گی، ایک آپ کا علم، دوسرا طرز علم، آپ کا طرز، اسٹائل، باڈی لینگویج۔ وہ علم سے تو متاثر ہوا لیکن آپ کے انداز سے کہہ رہے یہ موضوع تو کوئی اور بیان ہو رہا تھا، اچانک یہ سوال کیا۔ میں لکھنؤ میں خطاب کر رہا تھا، خطاب کے بعد فوراً ایک صاحب نے سوال کر لیا، کہنے لگے یہ بتائیے اب بات ابھی دینی بات سن کے آئے ہیں، دسترخوان پہ آئے اور دسترخوان پہ کہنے لگے، ایک سید صاحب کے یہاں قریبی میں وہ بھی بیٹھے تھے میرے بغل میں، کہنے لگے یہ بتائیے ہم کھا رہے تھے چکن بریانی، اب بریانی کہہ دیتا ہے آدمی ورنہ اصل لفظ پلاؤ ہے۔ 1926 میں عبدالحلیم شرر نے کتاب لکھی تھی، اس میں 40 قسم کے پلاؤ کا ذکر ہے، بریانی کا لفظ تک نہیں ہے اس کے اندر۔ اب کہہ دیا یہ بریانی بعد میں بہت بات کا لفظ ہے، میں عرض کر دوں آپ سے، تو میں بھی بریانی اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تو میں چکن کا پلاؤ، چکن مرغا باقاعدہ وہ کھا رہا تھا میں پلاؤ کے اندر، تو کہیں گے حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ہم سے پوچھیں مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی؟ ارے ہم نے کہا بھیا کسی مرغے والے سے پوچھو جو مرغیاں پالتا ہو، جو مرغیاں بیچتا ہو۔ تو بعد میں میرے ساتھ سید صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے ارے بتا دیجئے، ارے بتا دیجئے ان کو، بتا دیجئے۔ ان کا بھی یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی ان کو جواب تو مل ہی جائے گا، باقاعدہ ہمارے اکابر کا یہ یقین ہے، اعتماد ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو میں نے عرض کیا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ جب جانے لگے میں نے کہا ان کو خالی ہڈیاں ہی ہڈیاں بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے علماء کرام کی نگاہ ہر موضوع پہ باقاعدہ حد درجہ ہوتی ہے، تحقیق کی گہرائی اور گہرائی تک ہوتی۔ میں نے عرض کہا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں، بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ کہیں اچھا بکرے میں 189؟ میں نے کہا بکرے میں 189، بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں، آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، ہمارے آپ کے بدن میں 206 ہڈیاں ہیں، ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہیں، اونٹ میں 539 ہڈیاں ہیں۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں بتائیں ان کو پھر ہم نے۔ ارے میں ٹرین پہ لیٹا سو رہا ہوں، یہ نہیں سوچنے کہ رات کے جگہ ہوں گے، بچوں کے بیچ میں ہوں گے، لیٹے ہوں گے، سب دوسرے سفر کی تیاری کر رہے ہوں گے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے دریائے نیل
دریائے نیل کتنا لمبا ہے؟ اب بتاؤ، مصر کے اندر 5-7 ملکوں سے ہوتا ہوا، حبشہ، سوڈان، مصر سے ہوتا ہوا دریائے نیل باقاعدہ گزر، نیند میں تھے ہم چلتی ٹرین میں، یا اللہ میں نے عرض کیا 6,500 میل ہے، 6,500 کلومیٹر لمبا دریائے نیل ہے۔ میں نے کہا دریائے گنگا، پھر دریائے 1680 میل، میں نے کہا دریائے گنگا 1680 میل، دریائے جمنا 850 میل، لکھنؤ کی گومتی، میں عرض کر دوں لکھنؤ کی گومتی 1000، میں نے ان کو بتایا لکھنؤ کی 1040 کلومیٹر، گھاگرا، پھر میں نے ان کو ندیاں ہی ندیاں گنائیں نیند کے عالم میں، نیند میں۔ اسی وقت ایک سوال آیا، کہنے لگا یہ بتائیے ایڈیٹ کی سپیلنگ کیا ہے؟ کسی فلم میں عامر خان نے ایڈیٹ کی سپیلنگ بتائی، بہت مشہور ہو گیا، عامر خان نے ایڈیٹ کی سپیلنگ بتائی۔ ارے عامر خان کیا بتائے گا؟ سلمان خان کے دادا عبدالرشید خان، ہم ان کو بھی جانتے ہیں، شاہ رخ خان کے دادا جان محمد تاج، علماء کرام سے زیادہ کوئی شخصیات پر نگاہ رکھے گا؟ مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہاں موجود ہے کہ عالم دین کو اپنے زمانے کی شخصیات سے واقف ہونا ضروری، اپنے زمانے کی برائیوں سے اچھائیوں سے واقف ہونا ضروری ہے، تبھی تو فتویٰ دے گا، تبھی تو جائز اور ناجائز بتائے گا۔ اگر علم نہیں ہوگا جائز ناجائز کا، برائیوں اچھائیوں کا، تو فتویٰ کیسے دے گا؟ 700 سال پہلے علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے، آپ کسی شرابی سے شراب کے نام پوچھئے کہ 15 شراب کے نام بتاؤ، ہمارے یہاں علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے 700 سال پہلے 250 نام شراب کے لکھ کر کتاب لکھ ڈالی۔ کہو سبحان اللہ۔ نگاہ دیکھیے کہاں تک علم بولتے ہیں اس کو، علم یہ ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ عالم اسلام تھا، دنیا جس علامہ سید سلامہ ندوی رحمت اللہ علیہ کو بحر ذخار کہا جاتا تھا، جو سوال نق جواب۔ میں عرض کر دوں آپ سے، ابھی میں وہاں گیا گوتم بدھ نگر غازی آباد کے بغل میں ہے، 3-4 دن پہلے وہاں مسجد کے متولی کی بات آئی کہ حضرت یہ متولیت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ میں نے کہا 4300 سال پہلے ابا ابراہیم علیہ السلام نے پہلا متولی اپنے فرزند دلبند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنایا تھا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، پھر ایک صاحب نے پوچھا ہندوستان میں مسجدیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا گوگل سے بتاؤں کہ کتاب سے بتاؤں؟ تو گوگل ان کے ہاتھ میں، ہر آدمی کے پاس گوگل موجود ہے، گوگل ہی کو لوگوں نے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ توبہ۔ میں نے کہا گوگل کے پاس 7 لاکھ مسجدوں کا حوالہ، ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں ہیں۔ پھر میں نے مسجدیں ان کو بتانا شروع کر دی۔ ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدیں ہیں، انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں ہیں، سعودی عرب میں 1,20,000 مسجدیں ہیں، مصر میں 1,40,000 مسجدیں۔ کہیں بس نہیں، میں نے کہا نہیں، اب تو میں مسجد ہی بتاؤں گا۔ ایران میں 48,000 مسجدیں ہیں، عراق میں 10,500 مسجدیں ہیں، امریکہ کے اندر باقاعدہ 2,800 مسجدیں ہیں، جرمنی میں 2,700 مسجدیں ہیں۔ میں عرض کروں چین میں 36,000 مسجدیں ہیں، ترک میں 83,000 مسجدیں ہیں، اور جاپان میں 150 مسجدیں ہیں۔ اور لفظ مسجد قرآن میں کتنی مرتبہ آیا وہ بھی ان کو بتایا۔ آپ کوئی سرا دے، آپ اس کو سرنگ تک پہنچا دیجئے باقاعدہ۔ علم آپ کا اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو علم والا بنائے، علم کے ساتھ عمل والا بنائے۔ العلم نور، علم نور ہے، اور والعمل تابع، العلم امام، علم امام ہے، والعمل ضامن والعمل تابع، عمل اس کا تابع ہے۔ اللہ نے قرآن والا بنا دیا، اب اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کا فرمان والا بنائے، محدث بنائے، عالم بنائے۔ اللہ تعالیٰ مفتاح العلوم کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے، نئے بچے آئیں، ان کی تعلیم و تربیت ہو باقاعدہ۔ ہمارے اساتذہ کرام اسی طریقے سے اپنے لیے دنیا میں بھی سرمایہ باقاعدہ یکجا کریں، آخرت کا سرمایہ اور ذریعہ نجات بن جائیں۔ اور شان صحابہ میں چند کلمات پھر مجھے اجازت دے دیجیے، نبی صحابہ کرام کا تذکرہ ضرور کر دیجیے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں دریافت کیا گیا، حضرت معاویہ، خیال رہے ایک صحابی نہیں ہے معاویہ نام کے، 17 صحابہ کرام ہیں معاویہ نام کے۔ ایک صاحب نے کہہ دیا میرے ممبر پہ دیکھو نبی کا فرمان ہے، میرے ممبر پہ دیکھو معاویہ تو قتل کر دو۔ وہ معاویہ بن ابی سفیان نہیں ہے، وہ معاویہ بن یابو تھا، منافق تھا۔ وہ ان صاحب نے ایک ہی معاویہ کو پڑھا تھا، وہ سمجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں یہ بات کہی گئی۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کاتب قرآن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے سالے، اس امت کے ماموں جان، خال الامہ ان کا لقب ہے۔ 65,64,000 مربع میل کا علاقہ باقاعدہ ان کے زیر نگی تھا۔ تو میں نے کہا وہ معاویہ بن یابو، ہاں نکلے گا یابو، معاویہ بن یابو منافق تھا، اس نے کہا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا معاویہ کو میرے ممبر پہ دیکھو قتل کر دو؟ اس نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مل جائے گا تو میں پیشاب کر دوں گا،
یہ کہا تھا اس نے، اس بنیاد پہ ہمارے آقا نے فرمایا تھا. لیکن وہ صاحب سمجھ بیٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بات ہے. ارے بھیا 17 صحابہ کرام ہیں معاویہ نام کے. ایک صاحب نے ابو حنیفہ کو ضعیف قرار دے دیا. میں نے کہا کتنے ابو حنیفہ کو آپ جانتے ہیں؟ 63 شخصیات ہوئی ہیں، محدثین نے 63 ابو حنیفہ کا ذکر کیا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کیسے ڈھونڈا آپ نے؟ وہ چپ خاموش ہو گئے. ایک حدیث کے متعلق کہا علم یہ تو ضعیف ہے، یہ تو ضعیف ہے. میں نے عرض کیا ضعیف کی قسمیں کتنی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ضعیف کی قسمیں 60 61 62 سے زیادہ ضعیف کی قسمیں ہیں. یہ کون سی قسم کی ضعیف ہے؟ لفظی اعتبار سے ضعیف ہے یا راویوں کے اعتبار سے؟ بالکل خاموش ہو گئے. تو علم آپ کا جب پختہ ہوگا تو سامنے والا آپ کو الجھا نہیں پائے گا. تو نبی کے جانثار صحابہ کرام کا ذکر بھی ضرور کیا کیجئے. چند کلمات شان صحابہ میں یہ برکت کے طور پہ ہم باقاعدہ پیش کرتے ہیں. بس 1 منٹ میں جو صحابہ کرام کی شان بیان ہو جائے. سبحان اللہ پڑھ دیا دل میں. ایک مرتبہ برکت کے طور پہ درود شریف بھی پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. میں عرض کر دوں آپ سے نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے دلارے چونکہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سنا ہوگا اسی لیے وہ لوگ فرمائش کر دیتے ہیں. تو چند تھوڑا سے سماعت فرما لیجیے، باقی تو آپ لوگ سنا ہی کرتے ہیں. نبی کے دلارے شوکت علی کے ہاتھے میں اس بار وہاں پر جب میں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد شاہجہاں پور میں ایک عالم دین نے اپنے یہاں بلایا، کہا بس اس کو دہرا دیے جو وہاں شان صحابہ بیان کی تھی. اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. اور سبحان اللہ کہہ کہ پھر مجھے اجازت دیجیے باقی سوالوں کے جواب. ہاں وہ جو سوال تھا تربوز پہلی مرتبہ تربوز مصر میں پیدا ہوا تھا. تربوز مصر میں پیدا ہوا تھا. ابھی دسترخوان پہ بات آئی تھی سب سے پرانا کھجور، سب سے پہلے کھجور کا درخت لگا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے. اور اس کے بعد طوفان نوح کے بعد زیتون کا درخت سب سے پہلے پیدا ہوا. طوفان نوح کے بعد زیتون کا درخت سب سے پہلے پیدا ہوا تھا. اور باقاعدہ تربوز مصر میں پیدا ہوا. پہلی مرتبہ سیب چونکہ موجود تھا، سیب 7,500 سال پرانا ہے. سیب پہلی مرتبہ جو پیدا ہوا میں عرض کر دوں آپ سے قزاقستان میں سیب پیدا ہوا تھا. پہلی مرتبہ سیب قزاقستان میں پیدا ہوا تھا. کیلا سب سے زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے. یہ ساری باتیں آ گئیں جو سوال آئے تھے اس کے جوابات. ہاں ایک صاحب نے یہ پوچھا یہ کون سا رمضان شریف آئے گا، یہ پورا کر دے تاریخ اسلام. وہ پہلا رمضان جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہوا تھا وہ سن 624 عیسوی میں پہلا رمضان کا چاند ہوا تھا. پہلے رمضان شریف کا چاند آسمان مدینہ پہ جو چاند چمکا دور رسول میں چشم مصطفیٰ نے جو پہلا چاند دیکھا رمضان شریف کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ، وہ پہلا چاند تھا سن 2 ہجری. اس وقت آپ کے کیلنڈر میں 1447 ہجری ہے. اس اعتبار سے یہ 1446واں ماہ رمضان کا چاند ہوگا. سب لوگ مل کے کہو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ساتھ میں کہیے. میں انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کیجئے بھیا لفظ ان کے 15 معنی آتے ہیں. ان شکیہ کہاں ہیں، ان شرطیہ کہاں ہیں، ان لو کے معنی میں کہاں ہیں، ان اذا کے معنی. انشاءاللہ والا ان شکیہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ابھی وتر کی نماز پڑھیں گے، ہو سکتا نہ پڑھ پائیں، ہمیں یہاں سے فوراً جانا پڑ جائے، گھر سے کوئی فون آ جائے، کہیں جانا پڑ جائے. انشاءاللہ بھی کھانا کھائیں گے مستقبل کے لیے انشاءاللہ. اس لیے کہا جاتا ہے نکاح ہو بھیا نکاح میں نہ کہیے گا انشاءاللہ. نکاح ایک صاحب نے نکاح لا یقعو، نکاح واقع نہیں ہوگا انشاءاللہ میں. ان یہ شکیہ ہے، ان شک ماہرین زبان جانتے ہیں. ان شکیہ، ان شرطیہ اور ان باقاعدہ لو کے معنی میں، ان اذا کے معنی میں میں عرض کر دوں. اس لیے کبھی بھی نہ کہیے گا. میں نے لکھیم پور میں خطاب میں کہا کہ کوئی آدمی نکاح میں نہ کہے انشاءاللہ میں نے قبول کیا، وہ دولہا نہیں بن پائے گا، وہ دولہا بنے گا نہیں. مولانا عبدالرقیب ندوی بزرگ عالم ہیں لکھیم پور کے، سب جانتے ہوں شاید ان کا نام، بہت بزرگ عالم ہے، بڑی خدمت. کہیں گے بڑا اچھا کہ آپ نے وضاحت کر دی. ابھی ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے نکاح میں انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ میں نے قبول کیا. ارے بھیا وہاں انشاءاللہ نہیں لگے گا، بالکل نہیں لگے گا. انشاءاللہ صیغہ استقبال ہے، مستقبل کے معنی میں. کل انشاءاللہ تعالی شہر لکھنؤ میں 2 مقام خطاب ہوگا. پرسوں انشاءاللہ پرسوں بھی لکھنؤ میں ہوگا. نرسوں انشاءاللہ ارریا میں ہم جائیں گے. ہو سکتا نہ جا پائیں، ہو سکتا نہ جا پائیں. انشاءاللہ یہاں لگے گا باقاعدہ. صحابہ کرام کے لیے بھی انشاءاللہ نہیں لگتا. انشاءاللہ جنت میں ہوں گے. ارے توبہ استغفر اللہ. اللہ نے قرآن میں یقینی طور پہ صحابہ کرام کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ راضی ہو چکا جب اللہ نے جس بات کو بتا دیا. ایک صاحب نے مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے کہنے لگے حضرت نوح، دیکھیے بہت عام بات، ہو سکتا ہم لوگ یہ بات کرتے ہوں، سن لیجئے غور سے. کہنے لگے انشاءاللہ، تقریباً لفظ تقریباً استعمال کیا. تقریباً بھی ہر جگہ نہیں ہوگا، بہت ساری غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں. دراصل میں بات یہ جملہ ہی غلط ہے. در مانے میں ہوتا ہے، اصل میں بات یہ کہیے در معنی میں ہوتا ہے. اب جیسے لبے دریا کے کنارے، دریا جب لب کہہ دیا تو کنارے کہنے کی کیا ضرورت. میں روز ڈیلی ٹہلتا ہوں، میں روز ڈیلی، ہمیں روز جب کہہ دیا ڈیلی کہنے کی کیا ضرورت ہے. صبح مارننگ میں جاؤں گا، صبح مارننگ میں، ارے صبح کہہ دیا تو مارننگ. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی کہے اے میرے ابا ڈیڈی. میری بات سن لیجئے، ابا بھی کہو ڈیڈی بھی کہو.
وہ کیا پسند کریں گے؟ وہ پیر کی ایڑی میں چوٹ لگ گئی، بھیا ایڑی کیا سر میں بھی ہوتی ہے؟ ڈائریکٹ کہو ایڑی، ڈائریکٹ ایڑی کہو۔ دل کی اتاہ گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں، یہ کیا جملہ، بھونڈا جملہ۔ دل کی اتاہ گہرائیوں، دل کی گہرائی کہیے، اتاہ مانے گہرائی، گہرائی مانے گہرائی، یہ دو لفظ مترادف لفظ۔ آب زمزم کا پانی، یہ جملہ ہی محمل ہے۔ آب زمزم کا پانی کیسے ہو جائے گا؟ جب پانی کہہ دیا تو آب نہ کہیے، آب کہہ دیا تو پانی نہ کہیے، ڈائریکٹ کہیے آب زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے۔ دیکھیں بنا دونوں جملہ بن گیا، زمزم شریف کا پانی ہے، زمزم کا پانی ہے، زمزم ہے، زمزم کا پانی ہے، یہ کہیے، یا کہیے آب زمزم ہے۔ اس طریقے سے آپ کہیے، میں عرض کر دوں آپ سے، ایسے ہی انہوں نے یہ وہ بات ذہن سے نکل گئی، دوسری باتیں بیچ میں آ گئی، ان کا وہ بڑا عجیب و غریب سوال تھا، میں عرض کر دوں آپ سے، پتہ نہیں کون سا سوال۔ بہرحال شان صحابہ سماعت فرمائی، ایک لمحے کے اندر 30 سیکنڈ میں، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے سبحان اللہ کہہ دیا ایک مرتبہ، نبی کے دلارے صحابہ ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تبرکاً ساری چیزوں کا جلسے میں ذکر ہو جائے، برکات حاصل ہو جائیں، ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں، عوام کے سامنے کچھ باتیں آ جائیں۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی ہاں وہ صاحب عید کون سی ہوگی؟ یہ عید بھی آپ کے گھر کے کیلنڈر میں دیکھیے سن کون سا پڑا ہے، 1 سال کم کر دیجئے، قیامت تک کے یہی ضابطہ چلے گا۔ آپ کے کیلنڈر میں جو بھی سن پڑا ہو، 1447 پڑا ہے، 1447 ہجری پڑا ہے، ایک کم کر دیے مولانا جنید قاسمی صاحب، ایک کم کر دیے 1446 میں عید ہوگی انشاءاللہ، کہیے 1446واں رمضان ہوگا۔ ہاں یہ سوال تراویح کا سوال، کہنے لگے دور فاروقی سے جماعت شروع ہوئی تو 1446واں رمضان تو ہوا، 1446واں رمضان تو ہوا، مگر تراویح، میں نے کہا 1434ویں ہو جائے گی، کہیے سبحان اللہ، 1434ویں تراویح کا سال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان حافظوں کے لیے قرآن کا سنانا آسان فرما دے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے پیارے صحابہ ہیں، نبی کے اپنے صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے قریبی صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ، نبی کے پروانے صحابہ۔ نہیں یہ موبائل کے اوپر فیس بک پہ جو شان صحابہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں جو گستاخیاں کی جاتی ہیں، آپ سماعت فرمائیے۔ شان صحابہ، نبی کے مرید صحابہ ہیں، نبی کے تابع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے متبع صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے مقرب صحابہ ہیں، نبی کے دیوانے صحابہ، نبی کے پروانے صحابہ، نبی کے پہچانے صحابہ، نبی کے جانے پہچانے صحابہ، نبی کے اپنے جانے مانے صحابہ، نبی کے مستانے صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی کون تھا دور رسول میں کون تھا؟ صحابہ کرام تھے۔ کس نے عرش معلی سے قرآن کے نزول کو دیکھا؟ جس قرآن کو مفتاح العلوم میں باقاعدہ یاد کیا گیا ہے، اس قرآن کو باقاعدہ مکمل ہوتے ہوئے کس نے دیکھا؟ قرآن کی آخری سورت کس نے لکھی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سورت سورۃ النصر، آخری سورت سورۃ النصر، اذا جاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورت ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، صحابہ کرام نے دیکھا، نبی کی نماز کو صحابہ کرام نے دیکھا، نبی کی عبادت کو صحابہ کرام نے دیکھا، نبی کی تلاوت کو صحابہ کرام نے سنا، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ، نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ، نبی کی سنت کے گواہ صحابہ، نبی کی ہمت کے گواہ صحابہ، نبی کی طاقت کے گواہ صحابہ، نبی کی جرت کے گواہ صحابہ، نبی کی شرافت کے گواہ صحابہ، نبی کی صداقت کے گواہ صحابہ، نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ، نبی کی عزت کے گواہ صحابہ، نبی کی عظمت کے گواہ صحابہ، نبی کی نزہت کے گواہ صحابہ، نبی کی مسرت کے گواہ صحابہ، نبی کی بشاشت کے گواہ صحابہ، نبی کی امامت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی قیادت کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی آن کے گواہ صحابہ، نبی کی شان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلی سے آخری جملہ، تقریر و خطاب کا آخری جملہ، اللہ نے زندگی بخشی آئندہ آئیں گے، باقی آپ اس پہ سن لیجئے گا شان صحابہ۔ عرش معلی سے نبی کی زبان کے گواہ صحابہ، نبی کے بیان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، نبی کے خاندان کے گواہ صحابہ، اور عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر توجہ فرمائیے اس جملے پہ، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر، عرش معلی سے سینہ مصطفیٰ پر نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ، قرآن کے گواہ صحابہ۔ اللہ قرآن کا عاشق بنائے، قرآن کا گرویدہ بنائے، قرآن مجید کے احکام کا علم نصیب فرمائے، قرآن و حدیث کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مولاي الكريم يا إله العالمين يا أحكم الحاكمين آپ سب سے پہلے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کے سب سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، روزانہ 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والا بنائیے، روزانہ قرآن شریف کی تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین، آپ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رجب المرجب نصیب فرمایا، اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا یہ ماہ شعبان المعظم نصیب فرمایا۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھرا ماہ رمضان نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ تعالیٰ، رمضان شریف کی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ عید کی چاند رات سے لے کر باقاعدہ رمضان شریف کی چاند رات سے لے کر عید کی چاند رات تک ادا کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، عشرہ رحمت کی رحمتیں نصیب فرمائیے، عشرہ مغفرت کی مغفرت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، عشرہ مغفرت کی مغفرت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، عشرہ مغفرت کی مغفرت نصیب فرمائیے، اور جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی کے عشرے میں ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی و خلاصی نصیب فرمائیے۔ اعتکاف کرنے والوں کو اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے عطا کیے ہوئے مال حلال کی زکوٰۃ و خیرات نکال کر کے اے اللہ رب العالمین علاقے کے اندر جو ضرورت مند جو طلباء ہیں، مدارس کے اندر جو مستحق طلباء ہیں، ان کو، مساکین کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو ان میں تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ آج تک انتقال فرمانے والے تمام مرحومین و مرحومات کی بخش و مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ رب العالمین، مفتاح العلوم جو ایک دینی، شرعی، تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی ادارہ ہے، اے اللہ رب العالمین اس ادارے کی غیب سے حفاظت فرمائیے، اشرار کی شرارت سے، بد نظروں کی بد نظری سے، مخالفین کی مخالفت سے اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کے جن بندوں نے اس مدرسے میں، اس ادارے میں 10 روپے سے لے کر جتنے روپے تک، اے اللہ مال و زر سے لے کے اناج اور غلے تک جس نے جس درجے میں خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام معاونین حضرات کو، میرے مولا ان تمام اہل خیر حضرات کو خوب اجر جزیل سے نواز دیجئے۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے محسن و کرم فرما، عزت معاب والی جناب حضرت جناب حافظ محمد فرقان صاحب مدہ ذوالعالی کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا سفیان صاحب المظاہری سلمہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو بھی باقاعدہ خوب دین کی خدمات کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، یہاں جتنے ہمارے بزرگ اور اکابر اور بلند پایہ علماء کرام، واجب التعظیم، مفتیان دین، لائق تکریم، مفسرین قرآن، صاحب تصانیف، صاحب تعلیف، اے اللہ صاحب کتب علماء کرام موجود ہیں، حفاظ اور قراء موجود ہیں، حجاج کرام موجود ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، سبھی کو اعمال صالحہ کی مزید توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس حقیر و فقیر گنہگار اور سیاکار کو اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہم سب کو اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہم سب کی دعا، اے اللہ تعالیٰ جناب سراج احمد صاحب عرف پپو بھائی، اے اللہ تعالیٰ جو شہر لکھنؤ کے اسپتال میں زیر علاج ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پر آپ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں صحت و شفا نصیب فرمائیے، اور اسپتال میں زیر علاج جتنے بھی بیمار بندے اور بندیاں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو اسپتالوں سے صحت یابی، شفا یابی کے ساتھ، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو اسپتالوں سے زندہ صحیح سلامت ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، اور جو گھروں میں بیمار ہیں، دوائیں کھا رہے ہیں، ان سب کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اللہ، بڑی تعداد میں میری بہنیں اور خالہ اور پھوپھیاں یہاں آئی ہیں، اللہ ان کی جو بچیاں بیٹیاں شادی کے لائق ہو گئی ہیں، ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن، اللہ مبارک رات، مبارک شب، مبارک مقام، مبارک محفل ہمارے ہاتھ بھکاری کی حیثیت سے، اللہ اچھے رشتوں کی ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری بچیوں، بیٹیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرمائیے، بے اولادوں کا اولاد نصیب فرما دیجئے، ہر شادی شدہ ہماری بہن کو سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرمائیے، شوہر و بیوی کی محبت
محبت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ طلاق کے سلسلے کو بند فرما دیجئے، شوہر و بیوی کی محبت کی غیب سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے اور ایمان سے لبریز سکون اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے، اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ تعالی وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واحبابہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب کا شکریہ ادا کر دیں، جزاک اللہ سب کو۔